أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو سب سے زیادہ تکلیف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کے چچا ابو لہب نے دی۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ اس کی خوبصورتی اور چہرے کی خوش رنگی کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ ابو لہب کی بیوی کا نام جمیل تھا۔ جب تک یہ دونوں میاں بیوی زندہ رہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ ابو لہب مکہ کے دولت مند لوگوں میں سے تھا، لیکن اس کی بیوی جمیل اتنی بخیل تھی کہ اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا ڈھیر اٹھا کر لاتی تھی اور اسے بنی ہوئی رسی سے اپنی پیٹھ پر رکھ کر گردن سے باندھ لیتی تھی۔ مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے پہلی بار صفا پہاڑی پر چڑھ کر مکہ والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو ابو لہب نے کہا، تبا لک الہذا جمعتنا، یعنی تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اسی موقع پر یہ صورت یعنی سورۃ اللہب نازل ہوئی۔ اس سورہ میں ابو لہب کے لیے بد دعا ہے کہ ہلاکت اور بربادی ابو لہب کے لیے ہے اور وہ برباد ہو چکا ہے۔ چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی جسے عدسہ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ جسے عدسہ کی بیماری ہوتی تھی اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، اور اس کی دولت جو اس نے کمائی تھی وہ اس کے کچھ کام نہ آ سکی۔ کل قیامت کے دن وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی اسی آگ میں داخل ہوگی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہے۔